یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ 5 وقت کی نماز میں ہر مسلمان ایک دعا ہر رکعت کے اندر کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف۔ اس کو بار بار ایک انسان باوضو ہو کر قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور یہ دعا کرنے کا حکم بھی خود اللہ رب العزت نے ہمیں دیا کہ مجھ سے اس انداز میں دعا مانگو کہ میرے اللہ ہم کو سیدھا راستہ اس کی ہدایت کر دے۔ اب سوال یہ کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ مَسْصِرَاطُ الْمُسْتَقِيم، صراط مستقیم کس کو بولتے ہیں؟ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مفہوم کیا ہے؟ صراط مستقیم، صراط عربی میں الطریق، راستہ، مستقیم بالکل سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ اور 2 شہروں کو ملانے کے لیے جو سڑک بنتی ہے، وہ سڑک اگر سیدھی ہو تو سفر بھی کم ہوگا، تھکاوٹ بھی کم ہوگی، لیکن ٹیڑھا ہو، زگ زیگ ہو، یا اس کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوئے ہوں تو بندہ بھول بھی جائے گا، تھکاوٹ بھی ہوگی، خرابی بھی ہوگی۔ تو بندہ نماز کے اندر سیدھے راستے کی، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں کوئی لا اعوجاج فیہ، جس میں کوئی موڑ نہ ہو، بالکل سٹریٹ، جو انسان کو جنت تک لے کر جائے، اللہ کی رحمتوں تک لے کر جائے، بارگاہ رب العزت کے قرب کے مرتبے کے اوپر فائز کرے، اس راستے کی ہر مومن اور مسلم نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ وہ سیدھا راستہ دے دے ہمیں، وہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے، اس سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے دے۔ دعا تو ہر کوئی مانگتا ہے، لیکن کبھی غور کیا، کبھی اس کے معنی پہ غور کیا کہ وہ ہے کیا جس کو ہم مانگ رہے ہیں، اور کبھی اس کے لیے کوشش کی؟ بھائی ہدایت ایسی چیز نہیں کہ جو بغیر کوشش کے ہی مل جائے، انسان کو نیت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، ارادہ کرنا ہوگا، پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ تو صراط مستقیم نیک لوگوں کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، اولیاء اور صالحین کا راستہ ہے، اور قرآن کا راستہ ہے، سنت مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو بہت کم وقت میں انسان کو قرب الہی کے مرتبے کے اوپر فائز کر دیتا ہے۔ بہت مختصر راستہ ہے، یعنی قرآن والا راستہ، کیونکہ باقی جتنے بھی راستے ہیں قرآن سے ہٹ کر، وہ سارے ٹیڑھے ہیں، شیطانی ہیں، ابلیسی ہیں، طاغوتی ہیں، اور انسان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، بھلا وہ کتنے اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ راستے جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اگر ہم اس کو مختصر کریں تو وہ ہے قرآن کا راستہ۔ گویا ہم ہر نماز کے اندر باوضو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے یہ عرض کرتے ہیں، مالک ہمیں قرآن کا راستہ دے دے، ہمیں اپنے کلام کا راستہ دکھا دے، ہمیں کلام کی سمجھ عطا کر دے، کیونکہ یہی وہ رسی ہے کہ جس نے بھی اس رسی کو پکڑ لیا وہ سیدھا قرب خداوندی کے عظیم عہدے پہ فائز ہو جائے گا، اور یہ راستہ انسان کو سیدھا جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم اس کا معنی پہچانیں، اس پہ غور کریں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ بھائی نماز میں مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دے دو، اور نماز سے باہر جب نکلتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور جب دنیا کے اندر جاتے ہیں تو پھر شیطانی راستوں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر
اسلامی تہذیب کے خلاف ہمارا رویہ ہوتا ہے، مغربی تہذیب کے ہم دلدادہ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں نہ قرآن کی بات ہوتی ہے، نہ قرآن کا درس ہوتا ہے، نہ قرآن کی تفہیم کی بات ہوتی ہے، نہ مصطفیٰ کی سنت کی بات ہوتی ہے، اور نہ اس زندگی کی بات ہوتی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دے کر گئے۔ یعنی 5 وقت مسجد میں مانگ کے کیا آتے ہیں اور گھر میں کیا کرتے ہیں؟ گھر میں ہماری تہذیب بھی مغربی تہذیب ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ تو یہ دعوت غور و فکر ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر تو ہم اہدنا الصراط المستقیم والی دعا میں مخلص ہیں تو پھر مسجد سے نکل کر ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ صراط مستقیم جو قرآن کا راستہ ہے، جو سنت مصطفیٰ کا راستہ ہے، اس کو ہم اپنائیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں۔ انشاءاللہ یہ راستہ آپ کو جنت کے قریب کرے گا اور اللہ کی رحمتوں کے قریب کرے گا۔